بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں حدیث اور سنت کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ اسلام کے جو بنیادی مآخذ اور بنیادی مصادر ہیں ان میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہے۔ اس کے بعد اجماع اور قیاس وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، ان دونوں چیزوں کا دار و مدار وحی الہی پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور احادیث کی جو الفاظ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور روایت بالمعنی بھی احادیث ہیں۔ جہاں تک حجیت کا تعلق ہے، استدلال کا تعلق ہے، قرآن پر بھی عمل ضروری ہے اور سنت اور حدیث پر بھی عمل ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارح کی ہے، مبین کی ہے، مفسر کی ہے۔ قرآن کے احکام کی عملی تعبیر، عملی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، نماز کی تاکید ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کی تفصیلات کیا ہیں، کس طرح سے نماز پڑھی جائے گی، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کے احکام کی تفصیل کیا ہے، کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نصاب کیا ہے، کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، شرائط کیا ہے، یہ سب تفصیل احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سنت کو الگ کر دیا جائے، حدیث کو الگ کر دیا جائے، تو قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ دونوں ایمان کا تقاضا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کی کسوٹی اور اس کا معیار اور اس کا پیمانہ اتباع رسول۔ اس لیے سنت کی اہمیت، حدیث کی اہمیت قرآن مجید کے بعد یہ مسلم ہے، غیر معمولی ہے۔ اس کے بغیر اسلامی شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قرآن اور سنت کے باہمی روابط اور اس کے تعلق پہ نظر ڈالی جائے تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ حدیث اور سنت تین طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے جو قرآنی احکام کی تائید کرتی ہیں، جن کو ہم سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے جو قرآن کے حکم کی اور تاکید کر رہی ہے۔ قرآن میں بھی وہ حکم ہے، حدیث میں بھی وہ حکم ہے۔ جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن کرتا ہے، بہت سی احادیث بھی اس سلسلے میں آئی۔ پڑوسیوں کے بارے میں قرآن مجید تاکید کرتا ہے، احادیث میں بھی اس کی تاکید ہے۔ تو یہ سنت اور حدیث کی ایک قسم ہے جو قرآن کے احکام کی تاکید کرنے والی احادیث اور سنن ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآنی احکام کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی تبیین کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔
سنتن مبینتن لما جاء فی القرآن بالاجمال، قرآن میں اجمال کے ساتھ ایک بات آئی، اصولی طور سے ایک بات آئی، اس کی تفصیل حدیث میں آ گئی۔ نماز کی اقامت کا حکم ہے، تفصیل حدیث میں آ گئی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو حکم ہے، اس کی تفصیل احادیث میں آ گئی۔ تو ایک بہت بڑا حصہ سنن اور احادیث کا وہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تبیین ہوتی ہے، قرآن مجید کی تشریح ہوتی ہے، اور قرآن میں خود یہ بات واضح کی گئی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اس کتاب نصیحت کو تم پہ نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی وضاحت کرو، اس کی تبیین کرو، اس کی تفسیر کرو، اس کی تفصیل بیان کرو۔ تو یہ دوسری قسم ہے جو احادیث اور سنن کی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس میں سنت کے ذریعے سے نئے احکام بھی معلوم ہوتے ہیں ہمیں۔ سنت کے ذریعے جہاں قرآن کی تاکید ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، جہاں اس کی تفسیر اور توضیح ہوتی ہے، اسی طرح سے سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے نئے احکام بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تشریح حیثیت بھی ہے، حلال اور حرام کے احکام بھی اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہب اور حریر کے بارے میں، ریشم اور سونے کے بارے میں، کہ یہ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک منصب ہے کہ سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ہمیں بہت سے احکام بھی ملتے ہیں، بہت سی تشریحات بھی ملتی ہیں۔ تو قرآن کی نسبت سے یہ تین اقسام ہیں جو سنت اور حدیث کی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تحقیق بہت ضروری ہے کہ مستند ذرائع سے حدیث ثابت ہو، سنت ثابت ہو۔ درایت کا جو معیار ہے، روایت کا جو معیار ہے، محققین نے، محدثین نے اس سلسلے میں اپنی کاوشیں کی ہیں، غیر معمولی جدوجہد کی ہے، اور صحیح احادیث کا انتخاب کیا ہے، حدیث کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے معیار مقرر کیا ہے، غیر معمولی جدوجہد ہے وہ۔ تو اس معیار کے مطابق حدیث مستند ہو، حدیث قابل اعتماد ہو، حدیث قابل قبول ہو، تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو دین میں یہ سنت کی اہمیت ہے، یہ حدیث کی اہمیت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو سنت کے بغیر اور احادیث کے بغیر اسلامی شریعت کا خاکہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی پیروی اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے قرآن مجید کی پیروی ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ قرآن اور سنت کی نصوص پر ہم عمل کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔